اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ کامیابی ممکن کیسے ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے کامیاب ہونے کی سوچ ہونا بہت اہم ہے۔ جس بندے کے اندر کامیاب ہونے کی سوچ نہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایک بندہ اپنا روٹین ورک کرتا جا رہا ہے، اس نے اپنا کوئی ٹارگٹ سیٹ نہیں کیا، اس نے اپنا کوئی ہدف متعین نہیں کیا، وہ اپنی زندگی ایسے ہی گزار کے چلا جاتا ہے۔ دوسرا بندہ ہے وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جس جگہ پہ آج ہوں، آج سے 10 سال بعد، آج سے 5 سال بعد، آج سے 1 سال بعد میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، کچھ چیز اچیو کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے پھر کامیابی ہوتی ہے۔ تو اس سوچ کا ہونا سب سے اہم ہے۔ ہماری جو عام جو طبقہ ہے اس میں اور ہمارا جو امیر طبقہ ہے اس میں صرف فرق اور یہی ہے کہ ان کی جو سوچ ہے وہ بڑی ہوتی ہے، وہ ان کے جو ٹارگٹ ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف سوچتے ہیں، صرف اور صرف اپنی آج کو دیکھتے ہیں، اپنی روزی روٹی کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جو امیر لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے آنے والے کل میں آسائشیں کیا کیا لینی ہیں۔ یہ جو سوچ کا فرق ہے یہ ان لوگوں کو کامیاب بناتا ہے، اور یہ جو ہماری اپنا غریب عوام کی سوچ ہے یہ ان کو صرف ساری زندگی روزی روٹی پہ لگا رہنے دیتی ہے۔ یہ فرق ہے کامیاب ہونے میں، اور کامیابی کی صرف اور صرف جو خاص ڈیفینیشن ہے وہ کسی ایک کے لیے مختص نہیں ہے۔ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے نزدیک اس دنیا میں کامیاب ہونا کامیابی ہے، کچھ لوگ ہیں جو دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور اصل کامیابی بھی یہی ہے۔ ہمیں ارشاد ہوا ہے کہ ہم دنیا کی کامیابی بھی مانگے، آخرت کی کامیابی بھی مانگے۔ اس کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس دنیا میں پیسہ نہ ہو، اس کے لیے دنیا میں بھی پیسے ہونے کا مال ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو دعا بڑی پیاری آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آخرت کو بھول جائیں، یا ہم یہی کہیں کہ ہم آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں۔ ہمارے ساتھ المیہ یہی ہوا ہے کہ ہم نے دنیا کو پیچھے چھوڑا ہے اور آخرت کو جب آگے رکھا ہے تو اسی دنیا میں ہم کرائسس میں آ گئے ہیں۔ ہماری روزی روٹی جو ہے وہ چلانا مشکل ہو گئی ہے جب ہم نے آخرت کو مد نظر رکھ لیا ہے۔ اس لیے ہم نے دونوں چیزیں مد نظر رکھنی ہے، اور ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سوچ کو ہم نے پازیٹیو رکھنا ہے، اور اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھتے ہوئے اپنی سوچ کو بڑا رکھتے ہوئے ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ جب ہمارے پاس اچھی سوچ، بڑی سوچ ہوگی پھر ہم کامیاب ہو سکیں گے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم اسی دنیا میں فاقہ کشی کر کے چلے جائیں، اسی دنیا میں ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس کم بھی سرمایہ ہوگا تو ہم کام چلا لیں گے، لیکن اس سے ہم کسی دوسرے کا فائدہ نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی چیز ہے ہم کسی دوسرے کے کام آئیں، اس کے لیے ہمیں مال کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہی دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اسی دعا کے مد نظر اپنی کامیابی اور اپنے اہداف متعین کریں گے۔ انشاءاللہ اس چیز سے ہمیں دونوں جہانوں کا فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور مزیدار یہی ہے کہ جب بندہ اس دنیا میں بھی خوش جائے اور آخرت میں بھی خوش جائے، یہ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں پستے چلے جائیں اور پھر ہم پسنے کے بعد یہ کہیں کہ ہم آخرت میں سارا اپنا ایوارڈ لیں گے۔ اس دنیا میں بھی اجر حاصل کریں، اس دنیا میں بھی ایوارڈ لیں، اس کے لیے اسٹرگل کریں، اپنے کامیابی کے اہداف متعین کریں۔ اور یہ سوچ جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گی کہ ہم نے ٹارگٹ پہ کام کرنا ہے، ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں، تب تک ہم اس دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی کے لحاظ سے اس دنیا میں جیسے ہم ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے بھی اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں کہ ہم نے کتنی نیکیاں کمانی ہیں، کون سے بڑے بڑے کام کرنے ہیں۔ جیسے کسی نے مسجد بنوا دی، کسی نے مدرسہ بنوا دیا، اور کسی نے جناب یتیم خانہ بنوا دیا، کسی نے فلاحی ہاسپٹل بنوا دیا۔ یہ سارے کام جو ہیں یہ اسی وقت متعین ہو سکتے ہیں جب ہم اس دنیا میں بھی اچھا روزگار، اچھا ایک جو ہے وہ اپنا سرمایہ کمائیں گے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی، اور انشاءاللہ کوشش کریں، سب بہن بھائی یہ کوشش کریں کہ اپنے اہداف متعین کریں کہ ہم نے
یہ جو کامیابی لینی ہے یہ کتنی بڑی ہونی چاہیے. بڑی سوچ رکھیں اور پازیٹو طریقے سے لوگوں کے کام آئیں. انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں میں ہمارے مددگار ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.